السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اسٹارٹ کریں گے ایک نیو ناول جس کا نام ہے زمہریر۔ اس کی مصنفہ ہیں امارہ حسین، اور یہ ان کی انسٹاگرام آئی ڈی ہے اور یہ ان کی ویب سائٹ ہے۔ اسپیشل تھینکس ٹو امارہ حسین جنہوں نے ہمیں الاؤ کیا اس ناول کو ریڈ کرنے کے لیے۔ ناول کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، اٹس این اربن فینٹیسی، فکشنل بیسڈ جو چیزیں ہوتی ہیں حقیقت سے تھوڑی ہٹ کے اس طرح کا ناول ہے۔ پیور لو پہ بیسڈ ہے، کرائم مسٹری ہے، ریلیجیس ہے، اور ایسا ناول ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ بالکل نیو ناول ہے۔ پریسا کنان کی کہانی ہے جس کی لائف میں سب کچھ فینٹیسی کے بیس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے دادا اس کو سنڈریلا کہتے ہوتے ہیں۔ وہ رہتی ہے بوسنیا کے شہر ماسٹر میں، جس کو پریوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت شہر ہے۔ اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی جلدی کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ اور اس ناول کے ساتھ میں ایک اور ناول بھی کوئی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ناول آن گوئنگ ناول ہے، تو جیسے جیسے اس کی ایپیسوڈز آتی جائیں گی ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتی جاؤں گی، تو کمپلیٹ ناول اس کے ساتھ میں کوئی اپلوڈ کروں گی، مے بی حالم اور اینی ادر ناول۔ تو آپ لوگوں نے میرا اس جرنی میں ضرور ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ ناول بہت اچھا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کافی سنا تھا، زمہریر کے بارے میں، کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کی وائبس بہت اچھی ہیں، سو آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا باب، ماہر چور۔ میرے لیے نہ کنڈیاں ہیں نہ تالے، جو کچھ میں چاہوں میرا ہو جاتا ہے۔ یہ رات کا پہلا پہر تھا۔ آسمان کی سیاہی اس شہر کی خوبصورتی کو ڈھک چکی تھی۔ چاروں سو خاموشی کا راج تھا۔ دریا کے پانی پر ہوا سے بنتی لہریں چاند کا عکس بناتی اور بگاڑتی جاتی۔ اس دریا سے اوپر دیکھو تو سنسان پڑا پل تھا، وہی پل جو شہر ماسٹر کا اہم ترین حصہ تھا، جس پر دن کے وقت سیاحوں کا ایک ہجوم بنا رہتا۔ اس پل سے 10 کلومیٹر کی دوری پر شہر کے رہائشی حصے میں تکونی چھتوں والے گھروں کے وسط میں گول پتھروں سے بنا کاٹیج رات کی خاموشی میں سر اٹھائے کھڑا تھا۔ ماسٹر شہر کے اس پرانے پل کی جانب بنے اس کاٹیج کے ٹیرس سے دریائے ایمرلڈ اور یہ پرانا پل بما شہر کے بقیہ حصے سے صاف نظر آتے تھے۔ ٹیرس کے آس پاس اگے پودوں سے ٹمٹماتے جگنو اڑ اڑ کر شیشے کے سلائڈنگ ڈور پر جھمکٹا بناتے جا رہے تھے۔ اندر کمرے کا منظر ان کے لیے واضح تھا۔ کمرے کے وسط میں رکھے بیڈ پر ایک لڑکی محو خواب تھی۔ اس کے تکیے پر بکھرے شہد رنگ بال سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کی روشنی میں سنہرے لگتے۔ اس کے سینے پر پوسیدہ کور والی سرمئی ڈائری رکھی تھی جو ہاتھوں میں تھامے وہ سو گئی تھی۔ بیڈ کی بائیں جانب الماری اور ڈریسنگ ٹیبل تھے۔ دفعتاً اس کے پرسکون چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، جیسے وہ کسی خواب کے زیر اثر ہو۔ بستر پر سوئی لڑکی کسمس آئی۔ اس نے خواب میں خود کو گھنے جنگل میں کھڑا ہوا پایا۔ اس کا سرخ لمبا کوٹ جنگل کی ہریالی میں ایسے ہی نمایاں تھا جیسے گلاب ہری پتیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے ٹاٹ کے تھیلے کو دیکھا، وہ تھیلا جو اس کے دادا پودوں کو جڑ سمیت رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تبھی اس لڑکی کو یاد آیا کہ اس کے دادا نے اسے جنگل میں بلو بیل کے پھول لینے بھیجا تھا، وہی پھول جنہیں یہاں کے لوگ پریوں کے پھول کہتے۔ اسے جڑ سمیت اس پودے کو اس تھیلے میں رکھنا تھا تاکہ اس کے دادا اسے اپنے باغ میں اگا سکیں۔ اس نے دور دور تک پھیلے گھنے درختوں پر نگاہ ڈالی۔ سورج کی روشنی گھنے درختوں کے باعث جا بجا جنگل میں اتر کر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گھنے پودوں میں سے گزرتی آگے بڑھنے لگی۔ دفعتاً اسے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے رک کر اندازہ لگانا چاہا کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے، اور تبھی ایک ہرنی پوری رفتار سے درختوں کے بیچ اونچے نیچے راستوں پر سے بھاگتی دکھائی دی۔ ٹھیک اسی لمحے کوئی تیز دھاری چیز اس کے بازو کو چھوتے ہوئے ہرنی کے تعاقب میں آگے بڑھ گئی۔ وہ چونکی، ہاتھ سے ٹاٹ کا تھیلا چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے قریب سے بھاگتی وہ ہرنی ذرا دور جا کر کراہتے ہوئے رپٹ کر گری۔ پہلے پہل تو وہ لڑکی حواس باختہ ہوئی، اور پھر جیسے کچھ سمجھ آنے پر تیزی سے جھاڑیوں میں پڑی کراہتی ہرنی کی جانب قدم بڑھائے۔
اسے آس پاس کسی خونخوار جانور کی موجودگی کا خیال بھی آیا۔ وہ ایک دو جھاڑیاں ہٹاتی رستے میں پڑے درخت کے پوسیدہ تنے کو پھلانگتی ہرنی تک آئی۔ زمین پر پڑی ہرنی کے گردن کے مقام پر تیر پیوست ہو چکا تھا۔ ہرنی کا پیٹ زور زور سے سانس لینے کے باعث مسلسل حرکت میں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی گردن سے تیر کھینچنا چاہا مگر وہ کافی گہرائی میں پیوست تھا۔ 2-3 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد وہ اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے خون آلود تیر کا جائزہ لیا۔ انوکھے سے طرز پر بنا تیر جس کی دم پر بیل بوٹوں کی ڈیزائننگ تھی۔ تیر کی نوک خون آلود ہونے کے باوجود چمک رہی تھی۔ دفتن عقب سے قریب آتی گھوڑے کی ہنہناہٹ اور بھاری دوڑتے قدموں کی آواز نے اسے دوبارہ چوکنا کیا۔ وہ ہراساں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اس نے ہرنی کو زندگی کی آخری سانسیں لیتے محسوس کیا۔ اس کی بڑی سیاہ آنکھوں کی جوت بجھنے لگی اور لڑکی کا عکس ان میں صاف دکھائی دینے لگا۔ ہرنی کو پھلانگتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگتے اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں بھاگ رہی تھی۔ شکاری ہرنی کے پیچھے تھے، اسے بھلا وہ کیا کہتے؟ تھوڑا آگے جا کر وہ قریبی درخت کے چوڑے تنے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ تیز دوڑنے کے باعث اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ تنے سے ٹیک لگائے اس نے خوفزدہ نظروں سے پلٹ کر دیکھا۔ ہرن کے قریب آتے گھڑ سوار کا چہرہ درختوں کے سائے تلے اسے دکھ نہیں سکا۔ گھڑ سوار نے اس کی موجودگی کو بھانپ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ اس کی طرف بھاگتا، لڑکی نے اونچی نیچی زمین کی پرواہ کیے بغیر پوری قوت سے اپنے پیروں کو توڑنے پر مجبور کیا۔ اس کی بڑی سیاہ آنکھوں میں خوف تھا، بالکل وہی خوف جو کچھ لمحات پہلے بھاگتی ہوئی ہرنی کی آنکھوں میں تھا۔ اس کے دوڑتے قدموں کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ لرزتے دل کے ساتھ اس نے اپنی رفتار مزید تیز کی اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کھائی میں گرتی چلی گئی جسے شکاریوں نے جانوروں کے لیے کھودا تھا۔ کھائی کے ٹھیک سامنے موجود درخت پر ایک اور تیر تیزی سے آ کر پیوست ہوا۔ اس کی آواز پر اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ زرد چہرہ پسینے سے تر تھا، لٹیں نمی کے باعث چہرے پر چپک گئی تھیں۔ اس کا دل جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ شاید وہ اسے بھی کوئی جانور سمجھ رہے تھے۔ اس نے بازو میں ہوتی چبھن کو بڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ قدموں کی آواز لمحہ بلمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کھائی کی جانب آتا، اس نے چہرہ جھکا کر آنکھیں میچ لیں اور اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس ٹھنڈے موسم میں پسینے سے شرابور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر ایک دم بیڈ پر بیٹھی۔ سرمئی کور والی ڈائری پھسل کر اس کی گود میں گر گئی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ کندھوں پر آتے بالوں کو اس نے سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے کیچر میں لپیٹا۔ چہرے پر دائیں بائیں پھیلی گیلی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑسیں۔ اس کی سانس اب تک پھولی ہوئی تھی۔ پیاس کی شدت سے اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ بلینکٹ پیروں سے ہٹاتے اس نے بیڈ کے قریب پڑے سلیپرز پاؤں میں گھسیڑے اور سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے پانی شیشے کی گلاس میں اڈیلا اور ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر دیا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا جسے اس نے ایسے حقیقی طور پر محسوس کیا ہو۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ لڑکی نے بیڈ پر پڑی ڈائری دراز میں ڈالنے کے لیے اٹھائی اور تبھی اس کی نظر بے ساختہ اپنے بازو تک گئی جہاں اسے کچھ دیر پہلے چبھن کا احساس ہوا تھا۔ اس کے دائیں آستین پر کٹ لگنے کے باعث پھٹ چکا تھا اور وہاں خون کے پھیلے ہوئے دائرے تھے۔ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ تیزی سے آستین اوپر کھینچتے اس نے بازو اوپر کر کے نظروں کے سامنے کیا۔ جہاں سے تیر چھو کر گزرا تھا وہاں سے خون رس رہا تھا۔ نہیں، یہ خواب ہے، میں اب بھی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے گال تپتپائے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں، ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ وہ زخم خواب کی طرح غائب نہیں ہوا تھا۔ اس نے بدحواسی میں ڈائری ٹیبل پر دے ماری۔ سلائڈنگ ڈور پر بیٹھے جگنو بھی سہم کر اڑ گئے۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ سلائڈنگ ڈور پر پھیلے جالی دار پردے سے پورا چاند اپنی چمک بکھیرتا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے کمرے میں موجود ہر شے سے خوف آنے لگا۔ یہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، ابھی میں نیند میں ہوں۔ الماری سے بینڈیج نکال کر اس نے بازو پر لگائی۔ پلکیں جھپکتے وہ مسلسل خود کو باور کروا رہی تھی کہ یہ محض خواب ہے۔ بلینکٹ میں منہ چھپا کر اس نے آنکھیں سختی سے بند کی، خود کو پھر سے یقین دلاتے ہوئے کہ یہ خواب تھا، یا تو شاید اس کا دماغ کہانیوں کے آئیڈیاز سوچتے سوچتے الٹا کام کرنے لگا تھا۔ اسے نیند نہیں آنی تھی، صبح تک اب وہ کروٹیں لیتی۔ اس بات سے بے خبر کہ حقیقت وہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس نے اپنے بازو پر دیکھی تھی۔ بوسنیا کے دل میں واقع موسٹر شہر کا آسمان اس وقت شفاف نیلا تھا۔
یہ اسی شہر کے ایک خوبصورت علاقے کا منظر تھا۔ پرندوں کی ٹولیاں مساجد اور گرجا گھروں کی میناروں کے چکر لگا کر دریائے ایمرلڈ پر واقع جا بجا پلوں کے کبھی نیچے کبھی اوپر سے گزرتی۔ آس پاس ہی جا بجا کھڑے کئی رنگ و نسل کے سیاح اس منظر کو ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کی توجہ پرندوں اور خوبصورت مناظر کی جانب مبذول کرواتے کیمروں میں یہ منظر قید کر رہے تھے۔ یہ شہر جسے بوسنیا کا دل کہا جاتا ہے، لگتا ہے سیدھا کسی پریوں کی کہانی سے نکلا ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں کی تاریخ، مختلف ثقافتیں، ادیان اور قدرتی خوبصورتی اسے کسی پینٹنگ کا حصہ بناتی ہیں۔ دفعتاً اس پرسکون اور ہنستے بستے ماحول میں کوئی زور سے چلایا۔ کچھ لوگوں نے آواز کی جانب گردنیں گھمائیں۔ پاس ہی درختوں پر بیٹھے ایک دو پرندے پھر سے اڑے۔ چور، اسے پکڑو، چور ہے یہ! کوئی بلیک ہوڈی پہنے بھاگتا ہوا اولڈ برج پر موجود سیاحوں کے ہجوم میں تیزی سے غائب ہوا۔ ہاتھ میں کیمرہ لیے برج پر کھڑی خاتون نے نسوانی آواز کی جانب گردن گھمائی۔ سفید ٹرٹل شرٹ پر لانگ براؤن کوٹ اوڑے ہوا سے بکھرے شہد رنگ بالوں والی وہ لڑکی اسے اپنی جانب بھاگتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ خاتون ہڑبڑاتے ہوئے بدک کے ایک طرف ہوئی، جبکہ وہ لڑکی سیاحوں کو دھکیلنے کی کوشش کرتے اسی جانب بھاگی جس طرف چور بھاگا تھا۔ لوگ راستہ چھوڑتے ایک طرف ہونے لگے۔ کچھ ہی پل میں چور اس کی نظروں سے اوجھل تھا اور وہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ماسٹر کے پرانے بازار پہنچ چکی تھی، صاف ستھرا بازار جہاں کھلی دکانوں میں خرید و فروخت جاری تھی۔ اس نے پھولتی سانسوں کو قابو کرتے سر پر ہاتھ رکھ کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کچھ ساعتوں کے لیے اس پر پیوست دکانداروں، پھل فروشوں اور لوگوں کی حیرت بھری نظریں دوبارہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوئیں۔ اس نے زور سے پیر پٹکے اور جھنجھلاتے ہوئے غصے سے چلائی۔ لوگوں کو دوبارہ اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کر تیزی سے پلٹی، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہی بلیک ہوڈی والا ہاتھ میں اس کا سفید ٹوٹ بیگ لیے اسے ڈرگ سٹور سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، پریسا کینان سرد سے اس کی جانب لپکتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر جمائے اس کا راستہ روکے کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان کے ہاتھوں کا جائزہ لے کر اس کی نظریں ہوڈی میں چھپے اس کے چہرے کو کھوجنے لگیں۔ وہ ایک طرف سے نکلنے لگا تھا، وہ بھی اس کے سامنے اسی طرف ہو گئی۔ دو تین دفعہ دائیں بائیں ہونے کے بعد جب اس نوجوان کو اندازہ ہوا کہ لڑکی اس کا راستہ چھوڑنے والی نہیں، تو اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے ہوڈی کو پیچھے کی جانب الٹا۔ ایک کی نظروں میں ناگواری جبکہ دوسری نظروں میں غصہ تھا۔ نوجوان ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ دفعتاً پریسا کا چہرہ غصے سے تمتمایا۔ میرا بیگ واپس کرو! نیچی آواز میں دانت کچکچاتے اس کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ وہ اونچے قد اور معمولی شکل کا بوسنین نوجوان تھا۔ اس کے بال بھورے تھے، جسم کثرتی اور رنگت گندمی مائل صاف تھی۔ جس چیز کو پریسا نے سب سے زیادہ ناپسند کیا وہ اس کی گھنی مونچھیں تھیں۔ پریسا کے الفاظ اور لہجے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ کون سا بیگ؟ الجھتے ہوئے الٹا اس سے سوال کیا۔ جسے تم نے کچھ دیر پہلے مجھ سے چرایا ہے۔ اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ بے صبری سے اس کے چہرے کے زاویے جانچ رہی تھی۔ اس کی طرف سے چونکنا، آیا دوبارہ بھاگ نہ جائے۔ اگر اس نے آنکھیں چرائی تو یہی چور ہوگا۔ جھوٹ بولتے وقت لوگ آنکھیں چراتے ہیں۔ اپنی عقل مند دوست کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نوجوان اس کے چہرے کے بدلتے بگڑتے زاویوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کھنکارا اور ادھر ادھر متوجہ لوگوں کو ایک نظر دیکھتا دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ محترمہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں چور نہیں ہوں، اور دوبارہ ایک طرف ہو کر نکلنے لگا جب وہ اچانک دوبارہ اس کے سامنے آئی۔ دیکھو، میں کہیں رپورٹ نہیں کروں گی تمہیں، مجھے میرا بیگ واپس کر دو، اس میں میری بہت اہم چیزیں ہیں۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی، حالانکہ خیال ہی خیال میں اس نے اس کا سر دیوار پر دے مارا تھا۔ ہاں، یہ بھی اس کا اپنا ایک طریقہ تھا غصہ ٹھنڈا کرنے کا۔ ایڈم کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے جلد از جلد ہاتھ میں پکڑا فرسٹ ایڈ کا سامان گاڑی تک پہنچانا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کی گاڑی سے ایک بوڑھی خاتون ٹکرا گئی تھی۔ حالانکہ اس خاتون کو ایڈم کی گاڑی سے ٹکرانے پر کوئی خاص چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن پھر بھی کمزوری کے باعث ان کی حالت غیر تھی۔ بدقت بریک لگانے پر وہ بڑی مصیبت سے بچ گیا تھا، لیکن وہ انہیں بنا ایڈ دیے ایسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ گاڑی برج کے پاس کھڑی کر کے وہ پرانے بازار کے ڈرگ سٹور کی جانب لپکا تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس ٹھنڈے موسم میں بھی اس کے پھولتے تنفس کے باعث سرخ چہرے پر پسینے کے قطرے ابھر رہے تھے۔ وہ دونوں بازار کے عین وسط میں کھڑے تھے۔ آس پاس لوگ بار بار انہیں ایک طرف ہونے کے لیے ایکسکیوز کر رہے تھے، اور یہ بدتمیز لڑکی اسے چور سمجھ کر
اس کا مزید وقت ضائع کر رہی تھی۔ مجھے آپ کے بیگ میں کوئی دلچسپی نہیں، برائے مہربانی ایک طرف ہو جائیں۔ ماتھے پر بل جمائے اس دفعہ اس نے اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ تو پھر میرا بیگ آپ کے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے؟ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے اس نے پورے اعتماد سے ایک اپروچ گائی۔ نوجوان نے پہلے اسے ناگواری سے دیکھا، پھر ہاتھ میں تھامے بیگ کو، اور اچانک کھول کر اسے اس کے سامنے کر دیا۔ وہ تو شکر ہے وہ پیچھے ہوئی، ورنہ شاید اس بیگ کو اس کے سر پر بند کر کے وہ اسے ہلاک کر دیتا۔ اس پورے شہر میں یہ سفید بیگ صرف آپ کے پاس نہیں ہے؟ مارکیٹ میں آنے والی ہر چیز کے ہزاروں سیمپلز بنتے ہیں۔ حیرت ہے اتنی لمبی ہو کر بھی آپ کی عقل ٹخنوں میں ہی رہ گئی۔ اس کی بات پر اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے، چہرہ سرخ ہو کر غصے سے تمتمانے لگا۔ اور حیرت ہے اتنے بڑے ہو کر آپ کو خواتین سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ نتنے پھلا کر اس نے مٹھیاں بھینچیں۔ تمیز میں صرف ان لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہوں جنہیں خود بات کرنے کی تمیز ہو، اور جو سر راہ بلا وجہ لوگوں پر چوری کا الزام نہ لگائیں۔ بہرحال آپ کو میرے چور نہ ہونے کا یقین ہو چکا تو میں چلتا ہوں۔ نوجوان کا حلیہ اور لہجہ اسے کسی بھی طرح چور کہنے کے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن کیا چور چوروں کی طرح حلیہ اپنائے گا؟ ایک لہجے کو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تو پھر آپ بھاگ کیوں رہے تھے؟ اس کی ماتھے پر پھیلی سلوٹیں مزید گہری ہونے لگیں۔ ہر دھرمی کی انتہا کرتے ہوئے اس نے بھی اس بد لحاظ، منہ پھٹ اور بد تہذیب انسان کی ناگواری کو نظر انداز کیا۔ میں کسی کی مرہم پٹی کا انتظام کرنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ سفید ٹوٹ بیگ اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے لہرایا کہ اس میں موجود کسی دوا کی بوتل اس کی ناک سے ٹکرائی اور وہ بلبلاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ ناک سے ہلا کر فارغ ہوئی تو سامنے ڈرگ سٹور کا دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پریسا کنان نے پہلے خود کو کوسا، پھر اس شخص کو، اور پھر اس بیگ کو جو ہر کسی کے پاس تھا۔ خفت چھپاتے ہوئے اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ بیگ ایسے کیسے غائب ہو گیا؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سوچنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر پہلے جب اس نے موم کی کال اٹھائی تھی تو اس نے کندھے پر لٹکے بیگ کا سٹرپ تھاما ہوا تھا۔ اس وقت وہ برج کے دائیں جانب گول پتھروں والی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی جو نیچے دریا کے کنارے کو جاتی تھیں۔ کہیں بیگ اس کے کندھے سے پھسل تو نہیں گیا؟ وہ چونکی اور اسی جانب پلٹی جہاں سے بھاگ کر آئی تھی، غور سے ہر اس جگہ کا جائزہ لینا شروع کیا جہاں جہاں وہ رکی تھی۔ آس پاس لوگوں سے پوچھا جو ایسے کسی بیگ کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے۔ سیڑھیوں پر کچھ نہ پا کر وہ نیچے دریا کے کنارے کی طرف آئی جہاں بجا لوگ چادریں بچھائے بیٹھے تھے۔ یہ جگہ پکنک کے لیے مشہور تھی۔ سامنے دریا کا شفاف پانی زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ دونوں اطراف میں خوبصورت قدیم عمارتیں تھیں۔ اولڈ برج سے کچھ نوجوان چھلانگ لگا کر دریا میں کودتے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ اوپر ان کے فیملی ممبرز ہنستے مسکراتے خوشی سے بھرپور چہرے لیے یہ مناظر کیمروں میں قید کیے جا رہے تھے۔ ایک وہی تھی جو پریشان تھی، ایک وہی تھی جو اداس تھی۔ جب بھی وہ گھر سے ہنستی مسکراتی نکلتی کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا تھا۔ کبھی کوئی گاڑی اس کے کپڑوں پر کیچڑ اچھالتی زن سے گزر جاتی اور اسے واپس گھر جانا پڑتا، تو کبھی اس کی لکھی گئی شارٹ سٹوریز رائٹنگ ایجنسی والے ریجیکٹ کر دیتے جس پر اس نے پورا ہفتہ لگایا ہوتا تھا۔ دفعتاً وہ بچوں کے اس ہجوم کی جانب بڑھی جو زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے خوشی اور جوش سے بھرپور تھے اور آنکھیں اس کبڑے آدمی پر ٹکی تھیں جو درخت کے نیچے بڑے سے گول پتھر پر بیٹھا تھا۔ اس کا لباس مٹیالہ تھا، پیروں تک آتا ہوا۔ ایک آنکھ ضائع ہونے کے باعث چھوٹی ہو چکی تھی جبکہ دوسری ٹھیک تھی، اور بال ملگجے۔ وہ عجیب سا آدمی تھا، ڈراونا سا، لیکن بچے اس کے گرد بہت شوق سے بیٹھے تھے۔ شاید انہوں نے دیکھا ہو میرا بیگ، خود کلامی کرتے وہ ان کی جانب بڑھی۔ قریب جانے پر اسے اس کپڑے کی آواز سنائی دی جو پوری توجہ سے ان بچوں سے کہہ رہا تھا۔ اس گاؤں پر خطرناک کووں کا راج تھا۔ وہاں کے کوے لوگوں کی قیمتی اشیاء چرا کر لے جاتے تھے اور ان سے اپنے گھونسلے سجاتے تھے۔ اس کے کھنکارنے پر وہ سارے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ذرا سا خجل ہو کے وہ پوچھ بیٹھی، کیا کسی نے یہاں سفید رنگ کا ٹوٹ بیگ دیکھا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں نے اسے یہیں کہیں کھویا ہے۔ اس کی آواز پر کپڑے کی فضا میں پھیلے ہاتھ جو شاید کووں کو خطرناک ثابت کرنے کا اشارہ تھے رکے۔ اس کے آس پاس بیٹھے 10-15 بچوں کی گردنیں گھومی۔ کچھ کو اس کا یوں دخل دینا اچھا نہیں لگا۔ منہ بگاڑتے ہوئے انہوں نے کندھے اچکائے۔ کپڑے نے ہنکارا بھرا۔
سفید بیگ؟ کچھ ایسا جو شاید کووں کو پسند آیا ہو؟ کیا تم جانتی ہو ایو روڈ کے گاؤں میں کوے لوگوں کی چیزیں چرایا کرتے تھے؟ کپڑے کے چہرے پر احمقانہ سی مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں یہ بے وقوف بچے اس کی جھوٹی کہانیاں سننے کے لیے اس کو پیسے کیوں دے رہے تھے؟ کپڑے کے قریب رکھے ٹین کے ڈبے میں چند بچوں کو سکے ڈالتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، اور یہاں اس کے ناول کا مینیو اسکرپٹ کھو چکا تھا جسے چھاپنے سے پہلے ایڈیٹرز نے اچھی طرح اسے خوار کرنا تھا، یا پھر اسے وہ اس کے منہ پر ہی دے مارتے۔ مایوسی اس کے چہرے پر درائی، پھر اسے کپڑے کی احمقانہ ہنسی سنائی دی اور وہ جھنجھلائی۔ یہ ایو روڈ نہیں ہے، یہاں کوے کچھ نہیں چراتے۔ اف، پتہ نہیں میرا بیگ چوری ہوا ہے یا کھویا ہے۔ روحان سی ہو کر اس نے چہرے پر پریشانی سے ہاتھ پھیرا۔ لیکن کبھی کبھار جو اس دنیا میں ہم سے کھو جاتا ہے وہ انہی کہانیوں میں مل سکتا ہے جو ہم سناتے ہیں، بس ہمیں ان پہیلیوں کو حل کرنا پڑتا ہے جو ارد گرد پھیلی ہوتی ہیں۔ آپ نے میرا بیگ دیکھا ہے یا نہیں؟ اس احمق کپڑے کے پاس وقت ہی وقت تھا شاید، جو اس کے پاس بالکل نہیں تھا۔ جو چیز ہم ڈھونڈتے ہیں وہ پوچھنے سے نہیں، اس کے لیے سفر کرنے سے ملتی ہے۔ اس کی جانب جھک کر بولتے ہوئے وہ کپڑا پھر سے زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی سوکھے پتوں کی گرنے جیسی اچانک تھی۔ اس کی پہیلی نما باتیں اسے مزید چڑچڑا کر رہی تھیں۔ اسے آج کل غصہ کچھ زیادہ ہی آ رہا تھا، اور جب تک وہ غصے میں کچھ اگل نہ دیتی اس کا غصہ بڑھتا جاتا تھا۔ اب بھی اس نے وہی کیا۔ لگتا ہے اس احمق کو ڈائیلاگز بولنے کی عادت ہے۔ بے وقوف، دانت پیستے اس کے منہ سے نکلا اور کپڑے کی مسکراہٹ رفو چکر ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ بے ادب لڑکی! کپڑا ہانپتے ہوئے کھڑا ہوا۔ کہانی میں خلل ہونے کے باعث بچے بھی اسے غصے سے دیکھنے لگے۔ کچھ نہیں، خود کو بے وقوف کہہ رہی ہوں۔ کتنی بے وقوف ہوں میں، مجھے پتا کیسے نہیں چلا اور میرا بیگ غائب ہو گیا۔ اس نے اپنا سر پیٹا۔ مجھے اپنے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، عجلت میں کہتے وہ وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ پتہ نہیں اتنی باتیں اس کپڑے کے ذہن میں رہتی کیسے ہیں۔ اللہ ان چوروں کا بیڑا گرک کرے۔ اس نے پھر سے غصے سے اپنے بال بگاڑے۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، جیسے پیار سے مائیں بچوں کے بال بگاڑتی تھیں، وہ غصے میں دونوں ہاتھوں سے اپنے بگاڑتی تھی۔ پھر عادتاً کوٹ کی جیب دبدبائی۔ 2 قدم کی دوری پر بنے ریسٹورانٹ کو دیکھ کر اسے اپنی دوست کا خیال آیا جس سے اسے یہاں ملنا تھا۔ سیل فون اس کی جیب میں تھا۔ گردن مسلتے اس نے فون آن کیا۔ اسکرین روشن ہوئی تو اس نے الائزہ کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو تم؟ دوسری طرف الائزہ اس کی اکتاہٹ بھری آواز سن کر چونکی۔ ایسی اکتاہٹ پریسا کے لہجے میں تب ہوتی تھی جب اسے آخری وقت پر پلان کینسل کرنا ہوتا تھا۔ صبح جب ان کی بات ہوئی تھی تو وہ بہت خوش تھی۔ دونوں نے آج اولڈ برج کے پاس واقع بیلا وسٹا ریسٹورانٹ میں کھانا کھانا تھا اور اس کی ڈائری کو لائبریری میں چیک کروانا تھا۔ اس سے پہلے کہ پریسا کچھ بول پاتی، اس کی عزیز جان دوست نے ریسٹورانٹ کے سامنے کھڑے ہو کر ہوا میں شامل کباب تلنے کی خوشبو کو آنکھیں بند کر کے مزے لے کر سونگھا اور بولی، یہ مت کہنا کہ تم نہیں آ رہی، میں بیلا وسٹا کے قریب ہوں اور آج موسم بھی بہت پیارا ہے تو تم میرا موڈ خراب نہیں کر سکتی، اور شاید یہاں پر ہمیں وہ بھی دکھ جائے۔ ہائے کتنا ہینڈسم ہے وہ۔ میں نے اپنے ذہین دماغ کا استعمال کر کے اچانک سے الائزہ کی بدلتی ٹون پر وہ چونکی۔ کون وہ؟ پریسا کی سوئی اس بے نام انسان پر اٹکی۔ اس نے بیلا وسٹا کی جانب سست قدم بڑھائے اور آس پاس چلتے پھرتے رنگ برنگے لوگوں کو دیکھا۔ وہی کالی وردی والا پولیس آفیسر جو تمہارے محلے میں رہتا ہے، میرے شہر کا محافظ، میری پہلی محبت۔ موبائل کان سے لگائے الائزہ نے اپنے گھنگریالے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے رستے ہوئے شرمانے کی جدوجہد کی اور دور کھڑی پریسا کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پہلی؟ پریسا نے بیلا وسٹا کے بیرونی حصے میں رکھے بینچز پر الائزہ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا اور طنزیہ ابروج گائی۔ دونوں کی آنکھیں ملیں۔ وہ ملامتی نظروں سے الائزہ کو دیکھ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا الائزہ بی بی، لیکن آپ کئی دفعہ اس بیماری میں پہلے مبتلا ہو چکی ہیں، اور کئی بار کی طرح اس بار بھی یہ ون سائیڈڈ افیکشن ہے۔ کوئی اور ہینڈسم بندہ دکھ جائے تو اس شہر کے محافظ کو چوہا کہہ کر اس کی محبت میں پڑ جائیں گی آپ۔ دوسری جانب الائزہ نے پتلیاں سکیڑتے ہوئے چپتی نگاہوں سے اسے گھورا، ہاتھ کو پنکھے کی طرح جھلاتے آنکھیں گھمائیں۔ جب تک یہ دوست اس کی زندگی میں تھی اس کی خوش فہمیاں ایسے ہی راکھ ہونی تھیں۔ میرا بیگ چوری ہو گیا ہے، اس نے ریسٹورانٹ سے دکھتے ہوئے برج پر پریشان نظریں جمائیں۔ نیچے بہتے دریا کا شور تھا۔
ریسٹوران میں موجود میزوں کے دونوں اطراف میں لکڑی کے لمبے بینچ تھے جن پر 4 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ میزوں کی 2 قطاریں لکڑی کی چھت تلے تھی، جبکہ ایک مزید قطار کھلے آسمان تلے، اور پھر لوہے کی ایک خوبصورت ریلنگ سے اس کو 4 دیواری دی گئی تھی جو اونچی نہ تھی۔ باقی گھروں کی طرح ریسٹوران کی عمارت بھی تکونی چھت اور اینٹوں سے بنی تھی۔ یہ تعمیراتی طرز اس شہر کی کشش میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ ریسٹوران میں کافی لوگ تھے۔ انٹرنس کی جانب پریسا کی پشت تھی اور باہر چلتے پھرتے لوگوں کو وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ الائزہ جو ویٹر کو متوجہ کرنے کے لیے اشارہ دے رہی تھی، اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ اس کا بیگ میز پر رکھا تھا۔ گندمی رنگت گھنگریالے بالوں اور پرکشش نقوش کی حامل یہ لڑکی اس کی بچپن کی دوست تھی۔ کیا؟ کیسے؟ کہاں چوری ہوا ہے؟ الائزہ اس سے بات نہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے بھکلاتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولی، یہیں اولڈ برج کے پاس۔ سیلری تو نہیں تھی نا بیگ میں؟ الائزہ نے لہجے کو فکر مند بناتے ہوئے اسے چھیڑا۔ جاب ہوگی تو سیلری ملے گی، اکتاہٹ بھری سانس خارج کرتے اس نے میز کے نیچے پیر پھیلائے۔ لیکن اس میں میرے ناول کا مینیو اسکرپٹ تھا اور ڈائری تھی۔ او، اب کہ وہ حقیقت میں فکر مند ہوئی۔ ٹیبل پر کوہنیاں جمائے پریسا نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپایا۔ پریسا، تم رو رہی ہو؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ ٹیبل پر آگے ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ کوٹ کی آستین سے پکڑ کر ہلایا۔ پریسا، رو مت ورنہ میں بھی رونے لگوں گی۔ تم نے مجھے کیا بچی سمجھ لیا ہے؟ الائزہ کا ہاتھ جھٹک کر پریسا ایک دم سیدھی ہوئی۔ مجھے اپنے ناول کا سوچ کر اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ کتنی محنت سے لکھا تھا میں نے۔ سینے پر ہاتھ باندھتے اس نے الائزہ کے پریشان ہوتے چہرے کو نارمل ہوتے دیکھا۔ اور اس میں ڈائری بھی تھی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ پتلیاں سکیڑتے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ الائزہ کو اس کی بڑبڑاہٹ سنائی نہیں دی۔ وہ قریب آتے ویٹر کو میز پر رکھے مینیو کارڈ میں سے ایک کباب ڈش پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہوا سے میز پر رکھے گلدان کے پھول پتے گرانے لگی۔ ویسے اس کے ساتھ ویجز تو ہوں گی، ہے نا؟ ویٹر اسے جواب دینے لگا تھا جب پریسا میز پر ہاتھ مارتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ ایلی، اور اس میں ڈائری تھی، میری موم کی ڈائری۔ وہ دونوں اس کے اچانک چلانے پر بھوکلائے۔ الائزہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پہلے بھوکلائے ہوئے ویٹر اور پھر پریشان چہرے پریسا کو دیکھا۔ دوبارہ ویٹر کو دیکھتے اسے معذرت لی، مسکراہٹ کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ اوف، کتنا چیختی ہو تم پریسا! میری ڈائری ہے اس بیگ میں۔ ایلی، وہ ڈائری، وہ بہت اہم ہے میرے لیے، وہ آخری نشانی ہے میرے پاس۔ اس کی آواز میں پیدا ہوتی فکر الائزہ کو محسوس ہوئی۔ کئی دن پہلے یہ ڈائری وہ بیگ میں ڈال چکی تھی، سوچتے ہوئے کہ رائٹنگ ایجنسی سے واپس آتے وقت وہ اسے لائبریری میں موجود بک ریپیئر شاپ میں دکھا دے گی۔ اس کے صفحات پرانے ہونے کے باعث ایک دوسرے سے چپک چکے تھے۔ اسے ڈر تھا اندر جو کچھ لکھا گیا تھا وہ مٹ نہ جائے، لیکن ہر دفعہ آتے جاتے وہ اسے دینا بھول جاتی تھی۔ آج بھی اسے بیگ میں رکھی گئی ڈائری کا خیال نہ آتا اگر بیگ چوری نہ ہو جاتا۔ وہ اسے ایسے بنا کھولے نہیں کھو سکتی تھی۔